اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم صدق اللہ العظیم۔ مکی دور کی صورت ہے سورہ روم، آخری دور ہے۔ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت ہے، تو آخر کے اندر کچھ نصیحتیں ہیں اس صورت کے اندر، اور سب سے بڑا مضمون اس صورت کا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مسلمانوں جاؤ، تم لوگ مدینہ کے اندر جاؤ، ایک دن اللہ تمہیں سرخرو کرے گا۔ اللہ روم والوں کو بھی سرخرو کرے گا، جیسے رومی سرخرو ہوں گے، رومیوں کو فتح ہوگی، ایسے ہی اللہ تم مدینے والوں کو بھی کیا دے گا؟ فتح دے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اس صورت کے اندر۔ اب پچھلی صورت کا ایک مضمون یہ تھا صداقت قرآن، کہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ اب یہ صورت اس کو کیا کرے گی؟ دلیلوں کے ساتھ بیان کرے گی۔ کسی کو سچا ماننے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ سچی ہو۔ قرآن کو تب سچا مانا جائے گا نا کہ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ سچی ثابت ہوں۔ تو اس قرآن نے خوشخبری دے دی روم والوں کے لیے۔ اس صورت کا مدعا بیان کر رہا ہوں، دلیل کہ اس صورت نے کہہ دیا کہ روم والے عنقریب چند سالوں کے اندر فارس والوں کے اوپر غالب آئیں گے۔ قرآن نے ایک بات بیان کر دی۔ اب وہ 7 سال گزرے تو روم والے فتح ان کو ہو گئی، غالب آ گئے، تو قرآن کی صداقت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ صورت قرآن کی سچائی کو بیان کرے گی۔ اب روم کیوں رکھا گیا؟ تو یہ روم والوں کے لیے خوشخبری تھی، جیسے بقرہ کا ایک تذکرہ تھا سورہ بقرہ کے اندر، تو پوری صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ ادھر بھی الروم لفظ آیا ہے، وہ لفظ اٹھا کر پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ غلبت الروم، غالب آئیں گے روم والے، فتح ہوگی روم والوں کو۔ من بعد غلبہم، ان کے اس مغلوب ہونے کے بعد یعنی شکست کھانے کے بعد، سیغلبون، عن قریب یہ لوگ غالب آئیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا ان کو فتح ملے گی۔ اب یہ موٹی موٹی بات بیان کرنے کے بعد اب تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کے اندر 2 بڑی طاقتیں تھیں، جزیرہ عرب کے اندر 2 بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور جنہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک تھی فارس، ایک تھی روم۔ یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، لیکن ان 2 میں سے رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی آسمانی کتاب کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ فارس جو تھے وہ مشرک تھے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ فارس والوں کی حمایتی تھے مشرکین مکہ۔ اگر فارس کو فتح ہوتی مشرکین بغلیں بجاتے، اگر روم والوں کو فتح ہوتی مسلمان خوش ہوتے کہ چلو اہل کتاب ہیں، اگر رسول پر ایمان نہیں بھی لاتے آسمانی کتاب کو تو ماننے والے ہیں۔ اب جب ان کے اندر لڑائی ہوئی، بہت زور کی لڑائی تھی، وہ 602 عیسوی سے 612 یا 14 عیسوی تک ان کے درمیان بہت سخت قسم کی لڑائی تھی، اتنے کہ خونی دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب بعثت ان کی ہوئی نا، پھر ان کے درمیان پھر یہ لڑائی شروع ہوگی۔ جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو روم والے ہار گئے، فارس والے جیت گئے۔ تو اب مشرکین نے کیا کیا؟ خوشیاں منائی کہ ہمارے بھائی جو ہیں ادھر مشرک وہ جیت چکے ہیں۔ جب یہ خوشی انہوں نے منائی تو اس خوشی کے اندر مشرکین کو ایک اور اشارہ تھا جو صحابہ کے سامنے انہوں نے بیان کیا۔ مشرکین نے کہا دیکھو تمہارے وہ بھائی اہل کتاب یہودی عیسائی وہ ادھر ہمارے بھائیوں مشرکوں سے کیا ہوئے؟ ہار گئے۔ ایک وقت ایسا آئے گا یہ جو تھوڑے سے ہمارے سامنے تم ہو نا، ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ یہ بات جب صحابہ نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے رسول مشرکین تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ادھر وہ روم والے ہار گئے ہیں فارس والوں سے، ایک دن یہ محمد اور اس کے ساتھی بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی مکہ والوں سے ہار جائیں گے، تو اس وقت یہ آیات کریمہ اتری۔ محمد رسول اللہ آپ ہجرت کریں نکلیے یہاں سے، اور ان مشرکوں سے کیا کریں؟ انہیں خوشخبری سنا دیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ روم والے جیتیں گے، اور ساتھ وقت بھی بتا دیا، اتنا لمبا نہیں، کچھ سال، ویزا کہتے ہیں کچھ سالوں کو، 10 سے کم سال۔ خوشخبری سنائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن خلف سے کیا لگائی؟ شرط لگا دی، فرمایا میری اور تمہاری آپس میں کیا ہے؟ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر فارس والے جیتے مشرک
تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر روم والے جیتے تو میں ابو بکر تم سے اونٹ 100 لوں گا۔ آپس کے اندر شرط لگ گئی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ بدر کے اندر تو یہ قتل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے بیٹوں کے پاس اور شرط کی وصولی کے لیے کہ میری جو شرط تھی، تمہارا باپ ہار گیا، اب وہ شرط مجھے لٹا دو، میرے 100 اونٹ مجھے دے دو۔ جب وہ شرط کے اونٹ لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انہیں صدقہ کر دو، انہیں اللہ کے راستے کے اندر دے دو۔ تو فرمایا فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ان قریب یہ لوگ کیا ہوں گے؟ دوبارہ غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، کچھ سال، تو کتنے؟ یہ سن 7 ہجری کے اندر، 7 ہجری کے اندر روم اور فارس کے درمیان دوبارہ جنگ ہوئی اور فتح کسے ہوگی؟ روم کو ہوگی۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے کیا ہے؟ فیصلہ کرنے کا حق ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یعنی روم والے جب ہارے تب بھی اللہ کی مرضی سے ہارے، اور دوبارہ بھی اللہ کے پاس فیصلے کی طاقت تھی، اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ جتوا دیا۔ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یاد کیجئے اس دن کو کہ جس دن مومنین خوش ہوں گے، مومنین کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہوگی۔ یہ اس دن سے آپ دونوں دن مراد لے سکتے ہیں، قیامت والا دن بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جب مشرکین کے منہوں کے اوپر رسوائی ہوگی، ذلالت ہوگی، سیاہی ہوگی، اس دن مومنین خوشحال ہوں گے۔ اور اس سے فتح مکہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن مومنین کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اور وہ کیسا دن تھا کہ سارے کے سارے جب مکہ کے اندر مومنین داخل ہوئے نا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند تھی ساروں کے اوپر، اور صحابہ رو رہے تھے خوشی سے کہ یہ وہی مکہ ہے، یہ وہی کعبہ ہے کہ جس سے ہمیں نکالا گیا، اور آج ہم اس مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں۔ آج کسی کی جرت اتنی نہیں کافر کی کہ وہ مسلمان کے سامنے آئے۔ اور پیچھے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت علی نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں لے لی، پھر قرآن نے منع کیا، فرمایا نہیں، آپ امانت کو اس کے حقدار کی طرف لوٹا دیں۔ فرمایا چابیوں تک کعبہ کی مسلمانوں نے لے لی، کسی کے سامنے جرت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بات کر سکے۔ فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ روم والے فاتح بنیں گے، یہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ، اور مدینہ سے مسلمان مکہ کے اوپر حملہ کر کے مکہ کو فتح کریں گے، یہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ینصر من یشاء، وہ پروردگار ہے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، کوئی زبردستی اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ وہو العزیز، وہ غالب ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ فرمایا الرحیم، وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے رحم کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آج کافر بھی کھا رہا ہے۔ اگر وہ رحیم نہ ہوتا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ کے اندر اگر اس دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو کبھی ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی وقت و قیمت نہیں۔ فرمایا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ پیچھے جو بات ہوئی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روم کیا ہوگا؟ غالب آئے گا۔ فرمایا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہو کر رہنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں نا وہ جانتے نہیں ہیں۔ علم ہے، عقل ہے، لیکن عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جانور اور انسان کے اندر سب سے بڑا جو فرق اللہ نے رکھا ہے وہ یہی فرق رکھا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے کہ اللہ نے وہ شعور، وہ عقل جانور کو نہیں دی جو انسان کو دی ہے۔ اشرف بن گیا عقل کے ساتھ، اب اگر یہ اس عقل کو ادھر ہی چھوڑتا ہے، استعمال نہیں کرتا، پھر جانور اور انسان کے اندر فرق کیا ہے؟ پھر تو کوئی فرق نہیں۔ فرمایا لا یعلمون، اور یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ سمجھنے کی کیا مطلب؟ کوشش نہیں کرتے یہ لوگ۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہی کمزوری آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ اللہ نے تو کافروں کی یہ کمزوری بیان کی ہے، لیکن آج سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کی بھی یہی ہے۔ کیا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو۔ آج مسلمان بھی دنیا ہی کی زندگی کو جان رہا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ دنیا کی زندگی کو کمانے کے لیے جتنے ظاہری اسباب ہیں وہ سارے جمع کرو۔ دنیا کی زندگی کے لیے ڈگریاں کماؤ، پیسہ کماؤ، جائیدادیں بناؤ، لوگوں کے اندر اپنا نام بناؤ۔ کیوں؟ ٹھاٹ پاٹ ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا نہیں، مومن کا یہ شیوا نہیں، یہ کافروں کا عمل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کافر ظاہری دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ظاہری اسباب کو جمع کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مومن وہ ہے دنیا بھی کمائے، اپنا کاروبار بھی کرے، ساری چیزیں کرے، لیکن ضرورت کی حد تک۔ اصل جو مقصد مومن کا ہے دنیا کے اندر آنے کا، وہ آخرت میں جانے کا مقصد ہے کہ آخرت میں جاؤں گا، رب کی ملاقات کروں گا، رب کی عدالت کے اندر پیش ہوں گا۔ تو فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ جو مشرک ہیں یہ آخرت سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ یہ جو کافر ہیں یہ آخرت سے غافل ہیں۔ مومن ہو، مسلمان ہو، آخرت سے غافل ہو نہیں سکتا۔ مومن کے دل کے اندر ہر وقت یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے۔ اب انسان کو سوچنے کے دو نقطے دیے جا رہے ہیں، دو قسم کے نقطے نہایت عمدہ قسم کے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم،
کیا یہ نہیں سوچتا انسان، یہ لوگ نہیں سوچتے فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر، اپنے دلوں میں یہ نہیں سوچتے ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر کس کے ساتھ؟ ایک مقصد کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ مقصد ہے۔ بیکار اور بے فضول چیزیں اللہ نے پیدا نہیں کی۔ فرمایا سوچو نا، کافروں کو بھی خطاب ہے اور مومنوں کو بھی، فرمایا آپ سارے کے سارے ذرا سوچو نا کہ اللہ نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ بیکار پیدا کی ہیں؟ کیا یہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ یہ چلتی رہیں گی، ایک دن ختم ہو جائیں گی، کچھ پوچھ گچھ نہیں؟ ان کا کوئی مقصد ہے؟ یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور خدمت ان کی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ ان کا معبود ہے، اس وجہ سے۔ اور قیامت والے دن یہ آئیں گے، ہم ان سے ان نعمتوں کا سوال کریں گے کہ تم نے ان نعمتوں سے کیا سیکھا۔ فرمایا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہیں، چاہے یہ ہزاروں سال سے ہیں یہ چیزیں آسمان اور زمین، لیکن ایک دن یہ کیا ہوں گی؟ ختم ہوں گی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک زیادہ لوگ، کثرت کے ساتھ، جمہوری جو لوگ ہیں جمہوریت میں، فرمایا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کتنی بڑی دنیا ہے، وہ سارے کے سارے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اب فرمایا سب سے بڑی نعمت جو ان کے پاس تھی یہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ رب کی جو نعمت ہے نا قیامت والے دن، دیدار الہی کی، اللہ کے دیدار کی جو نعمت ہے، یہ ساری نعمتوں سے بڑی ہوئی نعمت ہے، لیکن کافر اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور اس سے محروم بھی ہوں گے قیامت والے دن۔ یومئذ لمحجوبون، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ سے ان کا پردہ ہوگا، اللہ اپنا دیدار کافروں کو نہیں کرائیں گے، اور صرف وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے مسلمانوں کے جو اللہ کا دیدار کریں گے۔ فرمایا مسلمان قیامت والے دن جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھے گا، ہر چیز کو دیکھے گا اور بہت زیادہ خوش ہوگا، لیکن جب دیدار الہی کرے گا وہ ساری کی ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی اسے تب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اور پچھلی ساری نعمتوں کو کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا۔ دوسرا نقطہ فرمایا اچھا ظاہری دنیا کو چھوڑو، ادھر سے تم نہیں سبق حاصل کرتے، لیکن جو تم سے پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جن کو تباہ و برباد اللہ نے کیا، انہیں دیکھ کر تم سبق حاصل کر لو نا۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ فلاں راستے سے چور آ رہا ہے، ڈاکو آ رہا ہے، کل اس نے ایک آدمی کو قتل کیا، تو اس راستے سے گزرے گا؟ نہیں گزرے گا۔ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گلی کے اندر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، یا اس گلی کے اندر قتل ہوا، تو یہ گلی سے گزرے گا؟ نہیں گزرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ذریعہ ان کی حالت دیکھو، ان کے مکانات اور ان کے کچھ ڈھانچے، ان کی کچھ ہڈیاں آج بھی پڑی ہوئی ہیں نا، جاؤ ان کو جا کر دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا، کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ ان سے پہلے کوئی ایک امت تو نہیں گزری، ہزاروں امتیں گزری ہیں نا، قوم سمود، عاد، ساری حکومتیں گزری ہیں۔ فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، یہ ان سے طاقت کے اندر بھی زیادہ سخت تھے، ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے؟ فرمایا طاقت میں بھی ان سے زیادہ سخت تھے، وآثاروا الارض، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی خلائی مخلوق تھی، ایسے انسان نہیں تھے۔ فرمایا نہیں، انسان تھے تمہارے جیسے ہی تھے، آثار الارض، زمین کو جوتتے تھے، زمین کے اندر بیج ڈالتے تھے، ہل چلاتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ بہت زیادہ تصور چل چکا ہے کہ وہ پہلے لوگ تھے، وہ پہلے لوگ عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کا دور تھا، وہ تابعین کا دور تھا، ہم بہت کمزور ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں، لیکن فرق ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، بس صرف اور صرف ہمارے اور ان کے درمیان فرق اتنا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آثار اللہ زمین کو جوتتے تھے، وعمروها، اور انہوں نے زمینوں کو آباد کر رکھا تھا، مما عمروا اکثر مما عمروها، ان لوگوں سے زیادہ جو یہ زمین کو آباد کرتے ہیں۔ یعنی تم نے زمین سے کیا حاصل کیا ہے؟ تم سے تو پہلے ان لوگوں نے زمین سے فائدے حاصل کیے تھے، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو زمینوں سے چشمے نکالتے تھے، زمینوں سے سونے نکالتے تھے، اور زمینوں کے اندر کئی قسم کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، کیا کچھ ہو کر گئے ہیں۔ تو فرمایا تم نے تو وہ کچھ نہیں کیا، لیکن وجاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر، انہوں نے کیا کیا؟ نشانیوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، انہیں اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ آج بھی تم سفروں کے اوپر جاتے ہو تو راستے کے اندر دیکھو ان کی حالت کیا تھی۔ فما كان الله ليظلمهم، بس نہیں ہے اللہ کی شایع نشان کہ وہ اللہ ان کے اوپر ظلم کرے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون،
لیکن یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ یاد رکھ لیں اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے، اللہ کسی قوم کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی قوم کے اوپر بنا قصور کیے عذاب نہیں بھیجتا۔ فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین، پھر ہوا ان لوگوں کا انجام، الذین اساءوا السوء، جو برائیاں کیا کرتے تھے، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ جھٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ تھے ان نشانیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کو کے ساتھ مذاق کرنے والے، یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر ان کا کیا انجام ہوا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق